الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمعاني الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين والدم والكيح والسديد إذا خرج من البدن فتجاوز موضع يلحقه حكم التطهير والكيء إذا كان ملء الفم خبر يبلغ والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل لسكت عنه والغلبة على العقل بالإغماء والجنون والغلبة على العقل بالإغماء والجنون والكهكهة في كل صلاة في كل صلاة ذات ركوع وسجود. نواقض الوضوء معانی اور وہ اسباب اور وہ چیزیں جو توڑنے والی ہیں وضو کو. وضو کن سے ٹوٹتا ہے؟ جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ وضو کے فرض کے بیان سے اور اس کی سنتوں کے بیان سے اور اس کے مستحبات کے بیان سے شروع ہوتے ہیں اب ان چیزوں کے بیان سے جو وضو کو توڑ دیتی ہیں. قانون لفظ نقض جب مضاف کیا جائے اجسام کی طرف تو مراد اس کے ساتھ اس جسم کی تالیف کا ابطال ہوتا ہے کہ وہ جسم جڑا ہے وہ پرزے ہو گیا. اور جب اضافت کی جائے لفظ نقض کی جسموں کے غیر کی طرف تو مراد نقض کے ساتھ نکل جانا ان چیزوں کا اس مقصد سے جو مطلوب تھا اس سے کہ ہن وہ شے اس قابل نہیں رہی کہ جڑا اندے کول کم لینا سی وہ ہو سکے. یہ مطلب ہوتا نماز ناقض ہو گئی وضو ناقض ہو گیا. یہ مطلب ہے بھی ہن ایک شے نہیں رہی. اچھا جی اور متودی ایتھے بھی ما نحن فی وچ متودی یہاں تھا قادر نماز پڑھنے پر مس مصحف پر پس جب باطل ہو گیا یہ کام حدث کے سبب تو ختم ہو گئی ٹوٹ گئی متودی کی یہ صفت. اور متودی یہاں تھا قادر علی الصلاۃ اور مس مصحف پر پس جب باطل ہو گئی یہ شے حدث کے سبب سے تو ٹوٹ گئی صفت متودی کی اور نکل گیا متودی اس صفت سے کہ تھا وہ صفت پر. نہ ہن نماز پڑھ سکتا ہے نہ قرآن پاک نو ہاتھ لا سکتا. قولہ کل ما خرج من السبیلین ہر وہ شے جو نکلے سبیلین سے وہ ناقض وضو ہے. سبیلین اگلی شرمگاہ تے پچھلی شرمگاہ وہم الفرجان فرج کھلی جگہ نو کہندے نے تو اگلا سوراخ بھی تو کھلا تا ہی بول آندا ہے جی. تو یہ دونوں شرمگاہیں ہیں مرد عورت کی ان سے جو بھی نکلے اس سے کیا ہو جاتے ہیں. اور شیخ رحمہ اللہ کون اور شیخ رحمہ اللہ کے طریقے سے ہے یہ کہ ابتدا کرتے ہیں متفق علیہ کے ساتھ پھر مختلفی کے ساتھ. یعنی یہ جڑے مسائل آتے ہیں نا قدوری جڑا مسئلہ متفق علیہ وہ پہلو ذکر کرتے ہیں تو جنہ چ اختلاف ہے وہ اگے ذکر کرتے ہیں بھی آپ دا بھی طریقہ ہے بھی کثرت نال. اچھا جی مسئلہ سب نمبر اور خارج من السبیلین اتفاق کیا گیا اس میں اس پر کہ وہ توڑتا ہے وضو کو پس مقدم کیا شیخ نے اس ما خارجہ کو اسی وجہ سے پھر پیچھے لائیں اس کے مختلفی اور وہ خون کا نکلنا شرمگاہ تو علاوہ باقی بدن تو اور قیح اے جڑا نا جی پیلے پانی شانی پیپ سی اور قیح الٹی وغیرہ ذالک اور جان اس بات کو مسئلہ کہ کلمہ کل او کلو ما خرجا جڑا تو لبدہ نہیں سی پیا جان اس بات کو کہ کلمہ کل وضع کیا گیا ہے عموم افراد کے لیے. یہ دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول دے سارے افراد مراد نے
عموم افراد کے لیے، بس یہ شامل ہے لہذا جو کلو ما جو نکلے جو نکلے، اب جو بس شامل ہے جو لفظ کل معتاد کو، اب چھوٹا بڑا پیشاب یہ معتاد ہے، اور غیر معتاد کو جیسے استحاضہ کا خون، مزی اور کیڑا اور کنکری وغیرہ اتوں نکلے شرمگاہ چوں تے بھی ماں خارج ہے، لہذا وضو ٹوٹ گیا، وضو۔ اور شیخ کی کلام کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ شے جو نکلے توڑ دے گی وضو کو، تو پس کیا وہ اسی طرح ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں اسی طرح، جو بھی نکلے سبیل عین سے وہ کیا کرے گا؟ سوائے ایک ہوا کے، مگر ہوا جو نکلنے والی ہے ذکر سے اور عورت کی فرج سے، ان سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ نہیں توڑتی وضو کو علی صحیح ہے۔ آئی سمجھ؟ مگر یہ کہ ہو عورت مفدات، وہ عورت ہے کہ اس کے بول کا مسلک راستہ اور اس کے غائط کا راستہ ایک ہو گیا ہو، درمیان سے جو رکاوٹ ہے وہ پھٹ گئی ہو، تو پس نکلے اس عورت سے ہوا بدبودار، تو پس بے شک مستحب ہے عورت کے لیے وضو، اور نہیں واجب نہیں ہے، اس لیے کہ احتمال ہے کہ انہا کہ وہ ہوا نکلی ہو دبر سے، پس وضو ٹوٹ گیا، اور احتمال ہے کہ وہ ہوا نکلی ہو فرج سے، پس وضو نہیں ٹوٹا، اور قانون ہے اور اصل تیقن طہارت ہے کہ پہلے یقیناً وضو ایسی اور ناقض مشکوک فی ہو گیا، تو پس نہ ٹوٹے گا وضو عورت کا شک کے ساتھ، لیکن مستحب ہے عورت کے لیے وضو احتمال کے ازالے کے لیے، کس کے لیے؟ احتمال ات شک لکھے ہے نا، ٹھیک ہے تھے احتمال لکھے، احتمال تو شک کے ازالے کے لیے، اور بہرحال کیڑا جو نکلنے والا ہے ذکر سے اور فرج سے، پس توڑنے والا ہے بالاجماع۔ او قانون لأن الیقین لا یزول بالشک، نہیں بری پڑے یقین شک کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتا۔ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا قَوَاعِدُ كَثِيرَةٌ، ان میں سے یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ شے باقی رہے اس حالت پر جس حالت پر تھی، جب تک دوسری چیز سامنے نہ آئے، جیڑی حالت کل سی ہن بھی یہی ہے، تسی گھڑے چ پانی پا کے گئے سو تے ہن بھی پا کے، جب تک تانوں یقین نہ ہوئے کہ گندا ہو گیا ہے۔ بیان اس کا یہ ہے کہ جس کو یقین ہے طہارت کا اور شک پڑ گیا حدث میں، یہ کیا ہے؟ باوضو ہے، اور جس کو یقین ہے کہ بے وضو ہوں اور شک پڑا وضو کرنے میں، تو یہ بے وضو ہے، یہ بے وضو ہے۔ قولہ، اور اعتاگی ما خرج من السبیلین، اور خون اور قیح اور پیپ اور جڑی گاڑی ہوندی ہے جی، جب نکلیں دونوں بدن سے سبیلین کے علاوہ، تو ان سے بھی ہمارے نزدیک، اور اسی طرح صدید کی ہوندا ہے، اور وہ پانی ہے زخم کا جو ملا ہوا ہے خون کے ساتھ، پہلے اس کے کہ گاڑھا ہو جائے مدت کے ساتھ، سنیں بے جڑا کچلو جنوں آدھے ہو اے نکلے تاوی کیے، پس ہوش میں پیلا پن دے نال بھی۔ اچھا جی، مقید کیا ہے بدن کے ساتھ بھی، بدن جو نکلے، اس لیے کہ وہ جو خارج ہے سبیلین سے، نئی شرط اس میں تجاوز، بے نکل کے تے باہر آگا پھیلے تے تائیں ٹوٹے گا، مخرج تے صرف شے زہر ہو جائے تے وضو ٹوٹ جاندہ جی، برخلاف باقی چیزاں ہوتی ہیں تو ٹورے گا تو تاں ٹوٹے گا۔ اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے، خون اور قیح
توڑ دیتے ہیں وضو کو اگرچہ نہ تجاوز کریں. مال تو تجاوز نہ کرن تاوی جی میں ما خرج من السبیلین جی. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قیح اور خون نہیں توڑتے وضو کو اگرچہ پورے بدن تے ملے جان. وہ تجاوز جو کر گئے تگل پورے بدن تے کر سکتے. اور مقید کیا ہے بقولہ خارجا کہ وہ نکلیں کی احتراز ہے خود نکلیں بچوں. احتراز کیا اس صورت سے جب نکلیں معالجہ کے ساتھ بچوں نپ کے کڈیے بچوں یا ٹیکے نال خون کڈیے کیونکہ نہیں ٹوٹتا وضو. یہ اختیار ہے صاحب ہدایہ کا اور سرخسی کا اختیار ہے کہ ٹوٹ ویندا ہے. سمجھی جی. او خارجہ مولوی جی بل معالجہ اے جڑا ٹیکے نال کڈی دے تے بل معالجہ ہی ہے نا یا نپ کے وچوں کڈیا یہ بل معالجہ ہے نا. تے دے وچ اختلاف ہو گئے. صاحب ہدایت فرماندے نے کہ وضو علامہ سرخسی دا اختیار ہے وے کہ ٹوٹ گیا وضو کلندرو. اچھا جی. اور مقید کیا ہے قیداں دے فائدے اور مقید کیا ہے دم اور قیح کے ساتھ کہ بدن جو اے نکلے. احتراز کیا ہے عرق مدینی سے. کس سے؟ عرق مدینی. میں عرض کرنا کہ جب نکلے بدن سے کیونکہ وہ عرق مدینی نہیں توڑتی وضو کو اس لیے کہ وہ دھاگا ہے وہ مائع شے نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مائع شے نہیں ہے. عرق مدینی نسبت ہے مدینہ شریف کی طرف کیوں لکثرت ہی بہا. او اے وے کہ چھالا زہر ہوندا ہے بدن تے دے تظہر فی سطح الجلد تن فاجرو او پھٹدا ہے تے ان عرق رگ سے نکلتا ہے مثل کیڑے کے کچھ اور سبب اس کا جو ہے نا وہ جو بدن کے اندر فضول چیزیں گاڑی ہوتی ہیں تو ان سے ان اصل بیماری کا نا سی اور بندیاں میں اتنی تو میں اپنے بچپن میں یاد دانتاں میں ویکھیا انہاں دے نا جڑی تھلے چالر لمکدی ہے نا گردن دے تھلے اون دے وچ نا او بیماری ہوندی سی. ان دے نال وچوں دھاگے او مینوں یاد ہے بزرگاں کدے کدے اس طرح پھڑ کے چھکنا دے وچوں 5 دھاگیاں طرح وچ چیزاں نکلنیاں پتلیاں او ہوندا ہے عرق المدنی کہ زخم وچوں پیچھے بھی گزرے کہ نہیں کون پہلی باری ہے وچوں دھاگے نکلنا تے اے بے ناقض وضو نہیں. اور بہرحال وہ شے یسیل من ہو جو جاری ہو بدن سے. کس سے؟ جاری ہو بدن سے جاری ہو اگر ہو وہ صافی چٹا پانی کی چٹا پانی. اے ہنے چھالا بنیا تے او جڑا تساں چھالا پھیر دیتا ہے تے چٹا پانی وچوں نکلدا ہے. گندا تاں بندا ہے جلے کوئی دن رہندا ہے تے اون دے نال وضو نہیں ٹوٹیا. لا ینقضو وضو نہیں ٹوٹے گا یا نہیں توڑو. سمجھی گل. کالا فرمایا جنابی میں ما صافی جب نکلے چھالے سے تو نہیں توڑتا وضو کو. مسئلہ جی. اور جب داخل کی مولی اشفاق نے اپنی انگلی اپنے ناک میں تو پس خون آلود ہو گئی انگلی اس کی وچوں انگلی کڈی باہر تے نال خون لگا ہے. اگر اترا ہے خون ناک کے قصبہ سے تو ٹوٹ گیا وضو. بھائی اتوں وگ کے تھلے آیا تے انگل نہ لگ گیا تے ہن کی ہو گیا. اور اگر نہیں اترا ناک کے قصبہ سے قصبہ ڈنڈی تو نہیں ٹوٹا وضو. یہ تھے کرے بچ سیجیے. اچھا جی. مسئلہ جی. اور اگر عدہ چبایا مولوی کلیم نے کسی چیز کو پس پایا اس میں کسی چیز نو چک مارا تو مڑ کے باہر کڈی تے نال خون لگا ہے پس پایا اس میں خون کا اثر یا مسواک کی تو پس پایا مسواک میں خون کا اثر تو نہیں ٹوٹے گا وضو جب تک نہ متحقق ہو سیلان.
ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਮਿਸਵਾਕ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਚਬਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਟੁਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੁਜ਼ੂ ਤੇ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਾਲਾ ਵਿਨ ਤਸਰਾ ਔਰ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂੰ ਕੀਤੀ, ਥੱਲੇ ਉਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੜ ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, अगर उसने झाड़ा नाक पीछे रह गया ओहो अवलाओ तखल्ला, और अगर खिलाल किया उसने लकड़ी के साथ, दंदा में बाला फेर दिता तीली फेरी, और अगर खिलाल किया उसने लकड़ी के साथ पस निकला खून लकड़ी पर, वो तीली बाहर कड़ी दे नाल की खून लग गया है तो नहीं टूटेगा वुज़ू मगर ये कि जारी हो बाद इसके, उस तो बाद उतो फिर खून पे निकलता है तो हुण इस हैसियत से कि गालिब आ जाए थूक पर, जहर जेड़ा अंदरों निकलना है फिर नाल थुकना भी तो है ना, जिस दिन थुकिया तो गो आ रहा है भी जे थुक चिट्टा रंग गालिब है तो फिर वुज़ू नहीं टूटिया, तो जे सुर्खी गालिब है तो वुज़ू टूट गया। वाला विन तसरा अगर उसने नाक झाड़ा पस गिरा नाक से खून का लोथड़ा कुतला तो नहीं टूटेगा वुज़ू, और अगर कतरा बना खून का कतरा, उतो नक झाड़िया तो जब थले डिग्या खून का पतला कतरा है तो न इन ताकदा वुदू ओहू, नाकिज तोड़ने वाला तो इंतकाज टूटने वाला, जड़ा मना करो टूट जाएगा वुज़ू उसका। अच्छा जी मसला ए जड़ा बदन तो निकले है ना सबील लैन तो इलावा ए खून ते पीप वगैरह, इंदे नाल एक होर भी शर्त है, ध्यान करो कौल उसका पस तजावुज़ कर जाए वो इला मौदे इन, इला वो गुमत ना रहे, इला मौदे यल हाकुहू हुक्म ततहीरे, भी वो तजावुज़ कर जाए उस जगह तक कि जिस जगह को ततहीर का हुक्म लाहिक है। अच्छा जी तजावुज़ की हद क्या है? तजावुज़ की हद ये कि गिरे ज़ख़म के सर से, जिथों निकले है ना मौलवी जी उथों सज्जे खबे टुरे, उथों इनू इनहिदार कहते हैं। बहरहाल जब ऊपर चढ़ा सिर्फ नंगा सामने आया और ना दाएं बाएं फैला तो लायन को दो वुज़ू नहीं तोड़ेगा, वुज़ू नहीं तोड़ेगा। और इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह एक बंदे ने कई अचानक रगड़ लगती वो तो चमड़ा छिलिया जाता है, थल्लों सुर्खी जी जहर होंदी है, टुरदी कोई नहीं उहदे नाल। अच्छा जी और इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह से रिवायत है इज़न तफ़ख़ा, जब की करे और नहीं यार इंतफाक की होंदा और फूक मारना यार इतने इर्तिका लिखे, चलो ठीक है उत लफ्ज़ इर्तिका है, इतने इंतफाखा लिखे होर माना है भी खून निकले कि तो टुर पे इतने होर जुजी है, उस दे मुताबिक वखरी जुजी है जी भी उन्होंने की किया है तो की होया टुर पे सज्जे खबे थोड़ में नाकज है जी जी, क्योंकि कई बार उत्ते चढ़ के ना खून गाढ़ा होंदा है ना तो उत्ते खलो रहिंदा है तो जे उन्हें फूक मारो ना तो टुर पैंदा है जी। और अच्छा जी इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह से रिवायत है जब के चलो उसके मुताबिक इर्तिका, जब चढ़ा खून ज़ख़म के सर पर और हो गया अक्सर ज़ख़म के सर से तो नाकदा वुज़ू टूट जाएगा, वुज़ू लेकिन सही अव्वल है कि जब तक आप ना टुरे उस वक़्त नाकिद नहीं। सुना जी ऐशा बस जी मसला जी और खून ज़ख़म जो खून निकलिया और अगर अलका डाली उसने उस पर मट्टी, क्या डाली खून निकलिया ज़ख़म होया तो मिट्टी पाई या रेत रमाद और सुहागा या राख
تو پس تشرب کیا اس سے، ظاہر وہ مٹی جڑی انہیں خون چوسنا ہے اس خاک نے بھی جی، تے سما خارا جا پھر نکلا، پس ڈالی اس پر مٹی، اور اگر نہ ولو لا ہو لتجاوزا، اگر اس طرح نہ کرتا تو البتہ تجاوز کر جاتا، ناقضا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہ پھر مجھے یاد آ گئی نا وہ جو نا حدیث نا لو لا کا لما خلقت الافلاق، تو دسیا سی بھی وہ کسی نسلی نے سوال کیتا سی کہ یہ حدیث ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ لو لا ضمیر پر داخل نہیں ہوتا، تو جو کائنات میں فصیح بلیغ ذات ہے وہ ایسا جملہ نہیں بول سکتی جو وہی قانون کے خلاف ہے، تو نسلی وہ کنی مری آتا ہے لو لا ہو کہ کوئی نہیں جی، وہ تا مینوں یاد آتی پھر تھوڑے ذہن چ رہے، کسی وقت پڑھ پو تو پریشان پہ ہو ضمیر تے ہے پہ، چلو ٹھیک ہے۔ اور اگر نہ ہوتا وہ تو البتہ تجاوز کر جاتا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اچھا جی، اور اسی طرح اگر ہر مرتبہ نکلا پونجا اس نے اس کو، وہ تو پونجتا رہا، یا لیا اس کو روئی کے ساتھ کئی بار، اگر ہے وہ خون اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر چھوڑ دیتا اس کو تو لسالا تو پھر نہ کردا، اگر انہوں نہ کڑی کڑی صاف کردا تو کی کرنا سے انہیں ٹر پینا سے، تو لہذا وضو ٹوٹ گیا جی۔ مسئلہ جی، اور اگر جاری ہوا خون علاما اس جگہ تک لانا جو نرم ہے ناک سے، اے پیچھے ہڈی ہو ایتھوں نرم ہی ایتھوں شروع ہوندا ہی خون ٹریا تے اے نرم تھاں تے پہنچ گیا جی، اور ناک مسدود ہے، ناک اگوں ناکوں نے بند کیتا ہے تے کی ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ کیونکہ غسل دے وچ مولوی جی اس نرم تھان دے اندر نو تے آ منہ نو خارج دا حکم ہے، تاں تے غسل وچ دوویں فرض نے۔ اچھا جی، اور اگر باندھا اس نے زخم کو اور رابطہ پس بھیگ گیا مبتل ہو گیا رباط، اتنے کچھ ہے بدی تے او جڑا نے او تھلو اس پیپ یا خون نال کی ہوگی گلی ہوگی، اگر نفوذ کر گیا بلل خارج کی طرف تو ناقضا و الا فلا، اے کپڑا بدہ زخم اتے تھلوں تو مولوی جی نال گلا ہویا ہے، جے او خون والا اثر اتلے پاسے پیپ والا زہر ہو گیا نا کپڑے دے تے جے زہر نہیں ہویا تے پس اگر نکلا، اچھا جی کدے گیا، اور اگر ہو رباط جڑی پٹی بدی ہے ذات کین دوری ہے، پس نفوذ کر گیا باز تک تو وضو ٹوٹ جائے گا، وگرنہ پس نہیں۔ پس اگر نکلا نکلی اس کے دونوں کانوں سے پیپ یا کچلو اس دید، اگر درد ہوا اس کے نکلنے کے وقت تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ اندر کوئی زخم ہے تو اتھوں آیا ہے، تو جے تکلیف کوئی نہیں تو فلا پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ توجہ جی، اور اگر نکلا اس کے دانتوں کے درمیان سے خون، وہ بڑی پیچھے گل آئی سی، اور مل گیا تھوک کے ساتھ، اگر ہے غلبہ خون کے لیے یا خون اور تھوک برابر ہیں تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر تھوک غالب ہے تو وضو نہ ٹوٹا۔ مسئلہ جی، اور اسی پر ایک اور مسئلہ کے دسیا، اور اسی پر جب نگل گیا روزے دار تھوک اور اس میں خون تھا جڑا منہ وچوں جاری ہویا کسے تھا تو، اگر تھا وہ خون غالب یا خون اور تھوک برابر تو افطر الصائم تو روزہ ٹوٹ گیا، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر
خون چوسا چچڑی نے انسان کے عضو کا، فم تالا تو وہ چچڑی بھر گیا، اگر ہے وہ صغیر تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر ہے کبیر تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سنیا جی، مچھر صغیر وچ اویا کدی کدی نہ پھوڑے ہوندے جلما لواندے نے جوکاں، وہ لواؤ تو لمی ہوندی مولوی جی، اندر بچ تو کم از کم چھٹاکی پورا خون آ جاتا جی، انہوں نچوڑو تو چنگی بڑا وڑیا جاتا تو وہ اگر کرن تے وضو ٹوٹ جائے گا جی۔ تے اس تو علاوہ مجھاں گاواں دے تھڑاں نال بڑے بڑے بعض بڑے بڑے چچڑ ہوندے نے جی، انہوں کدے نپو تو خون قطرے تو نکل جاتا ہے جی، تو مطلب ہے کہ بوسلے اپنی عقل کو پوچھ رہا بھی عقل کی آندی ہے جی۔ چلو جی، اور اگر لہذا مچھر کئی بار مردا راتی پھس جاتا ہے، کپڑے نال خون لگا ہوتا ہے جی، تو وہ کپڑا پلیت نہیں ہے۔ اور اگر گرا اس کے زخم سے کیڑا، زخم جو کیڑا ڈگ پیا تو نہیں ٹوٹے گا وضو، اور وہ کیڑا بھی پاک ہے۔ لہذا وہ کیڑا پانی چ ڈگ پیا، پاک دا مطلب نہیں بھی چمچے تے رکھ کے پی جو کھا جاؤ، مطلب یہ وہ کدے پانی چ ڈگ پیا یا وہ کیڑا چوک کے جیب وچ پا کے نماز پڑھی ہے تے بھی ہن بھئی خرچ کوئی نہیں، یہ مطلب ہے۔ اور اگر گرا کیڑا سبیلین سے، پیچھے پڑھ رہے ہو، تو وہ کیڑا دودہ نجس ہے اور توڑ دے گا وضو کو۔ اور جب نکلا خون زخم سے اور تجاوز نہیں کیا تو وضو نہیں توڑے گا۔ اور اے جڑا خون ہے دھیان کر رہے ہو بھائی مسئلہ، جڑا زخم تو نکلا تو ٹریا نہیں، کیا یہ خون پاک ہے یا نجس ہے؟ یہ خون پاک ہے یا نجس ہے؟ دھیان کریں دے، ہدایہ شریف میں یہ ہے کہ وہ بدن سے نکلنے والی وہ شے سبیل ہے تو علاوہ وہ جو نہ ہو حدث نہیں ہوتی نجس۔ سنیں جی، روایت کی گئی ہے یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، اور یہی صحیح ہے، اور اندہ محمد یہ ہے کہ نجس ہے۔ بعد والیاں تھوڑی تفصیل کیتی ہے، فتویٰ علی قول ابی یوسف ہے اس صورت میں کہ جب لگ جائے وہ خون جامدات کو، جیسے کپڑا، بدن، چٹائی، زخم چو مولندیم خون نکلیا ٹریا کوئی نہیں، اوتھی کھلوتا ہے تے او تسی ایویں یا خیال نہیں رہا ہاتھ تے کیتا تے کپڑے نال لگ گیا ہے تے اے پلیت نہیں ہویا، پلیت روٹی تے ہاتھ رکھیا خیال نہیں رہا تے روٹی نال مولوی جی خون لگ گیا ہے، او لقمہ پلیت نہیں ہویا۔ ایک فتویٰ قول ابی یوسف تھے، اور فتویٰ ہے علی قول محمد رحمہ اللہ اس صورت میں جب کہ لگ جائے وہ خون مائعات کو، جیسے پانی وغیرہ، اگر ایو ہاتھ تھوڑا دودھ چلا گیا ہے تو ان دے وچ اثر چلا گیا خون دا تو ان کی ہو جائے گا، اے مطلب ہے انج کر کے بزرگاں تفصیل کی تھی جی۔ اچھا جی، قول شیخ کا یلحقہ حکم التطہیر کہ اتھے اچھا پیچھے رہ گئے، اور اسی طرح قے، ہم مسئلہ اسی طرح قے جب ہو تھوڑی منہ بھر سے، وہ اسی خلاف پر ہے۔ اندہ بھی یوسف وہ نجس نہیں، تندہ محمد اندہ بھی وہی مسئلہ ہے، سکی تھاں تے لگے تے اینجے، مائروں لگے وچ ڈگے تے اینجے جی، بدن سے نکلے تے تجاوز کرے تے یلحقہ لاحق ہو اس شے کو، اس بدن کے اس حصے کو، تطہیر کا حکم نکل کے اتھے پہنچ جائے جنوں جس تھانوں تونے دا حکم ہے، وضو وچ یا غسل وچ، کندے وچ او ٹر کے اتھے پہنچ جائے تے پھر ناقض ہے، پھر ناقض ہے جی۔ سنو، یعنی واجب ہے تطہیر اس کی حدث میں یا جنابت میں، حتیٰ کہ سنیا جی، حتیٰ کہ اگر جاری ہوا خون سر سے اس جگہ تک جو نرم ہے ناک سے تو ٹوٹ گیا وضو، کیونکہ نک نو اندروں توڑا وضو وچ نہیں، غسل وچ فرض ہے، جنابت وچ فرض ہے، برخلاف اس صورت کے جب اترا بول ذکر کے ڈنڈی کی طرف مسانے چ ٹور پیا
ਤੇ ਅਗਾ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ नहीं निकले इसलिए कि नहीं लाहिक उसको हुक्म ततहीर का उसको क्योंकि नाली ते अंदर उन्होंने धोई दी तीला मार के ते लिहाजा कतरा टुर पिया अंदरों बंदा कादा करदा पिया सी सलाम फेरन तो बाद कतरा बाहर है ते नमाज ठीक है ये मतलब है जी। अच्छा जी और एतराज़ किया है बेकौल हुक्म ततहीर के साथ ऐन ऐन के दाखिल से किससे ऐन के दाखिल से क्योंकि अखां दा अंदर नहीं धोना फर्ज ना गुसल विच ते ना उल्टा पानी विच पाना नुकसान है जी। और ज़ख़म का बातिन और नाक की डंडी कसबतुल अनफ ए देखो उत्तों खून टुरिया है ऐस सख्त हड्डी दे अंदर तक है इत्थे थल्ले नहीं अजे आया ते अजे वुज़ू नहीं टुटा एवें जख्म दे अंदर खून है ते टुर के अजे बाहर फैलिया नहीं ते अजे भी वुज़ू नहीं टुटा सुने ते लिहाजा ये जड़ा है ना भी उन्हों ततीर दा हुक्म लायक होवे उत्थे पहुंचे ते फिर वुज़ू टुटेगा जी। अच्छा जी महाज नहीं फरमाया। अच्छा जी सवाल है आख्या कि लायक हो उसको क्या चीज़ और माज नहीं कहा यल हाको ततहीरो लायक हो उसको ततहीर इंज नहीं आख्या बल्कि क्या आख्या लायक हो उसको ततहीर का हुक्म इसलिए कि अगर कहते इस तरह किस तरह के लायक हो उसको केड़ी शय तो दाखिल हो जाता है इसके नीचे ऐ नैन का बातिन और ज़ख़म का बातिन क्योंकि नहीं मुहाल उनकी ततहीर हो सकती है इसलिए कि हकीकत ततहीर इनमें मुमकिन है ना खोल के तो तोती जा सकती कि नहीं। बहरहाल हुक्म उसका पस ताकीक उठा दिया उसको शारे ने बवजह ज़रूरत के इसलिए कहा है कि उसको ततहीर का हुक्म लायक हो शरी तो शरी हुक्म आँख के अंदर नहीं है ज़ख़म के अंदर नहीं है वैसे तो हो सकते हैं कि नहीं और वो स्पिरिट ला के साफ नहीं करते बिचों जी। अच्छा जी अगे जी और कै उल्टी ये भी नाक़िज़ वुज़ू है ये भी मौज़ू है कौल मुसर कौल शेख का और कै जब भरे मुंह को जब भरे मुंह को और मुंह भर क्या केड़ी हुंदी और वो होती है नामुमकिन हो रोकना उसका मगर तकल्लुफ़ के साथ यही सही है। बाद ने कहा कि वो है कि मुंह में आ जाए तो कलाम ना हो सके। इमाम शाफी साढ़े नज़दीक जे इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने फरमाया है कि लायन को दो नहीं तोड़ती वुज़ू को कहे अगरचे मुँह भर हो मुँह को भर दे। इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्लाह ने फरमाया कह वुज़ू को तोड़ देती है कलील हो और बाहर सूरत ते बाकी साढ़े बुजुर्गों का फतवा दरमियान है जी थोड़ी है तो फिर नहीं मुँह भारत है। अच्छा जी तवज्जो करे जी कै 5 किस्म की होती है पानी की कै खाने की कै पीली या खट्टा जब पानी मुँह चो निकलता है जी पीले पानी की जर्द पानी की कै खून की कै बलगम की कै कितनियाँ हो गई बस फफिसलासा तिल ओवाले अव्वाले नहीं ओवाले बस पहले 3 में पानी त्वाम ते मिर्रा तोड़ देगी वुज़ू को जब भरे मुंह को और ना तोड़ेगी जब हो अकल इससे 3 हो गया और भरल बलगम पस नहीं नाकिज़ इंदा हुमा और अगरचे भर दे मुँह को साहब तरफैन फरमाते नाकिज़ नहीं है और इंदा भी यूसुफ रहमहुल्लाह तोड़ देगी जबकि भरे मुँह को केड़ी कहे खून रहिंदा जे और खिलाफ ये जेड़ा बलगम दी कैब है ना जिंदे विच खिलाफ तरफैन दा ते इमाम अबू यूसुफ दा और खिलाफ उसमें है जो चढ़ने वाली है पेट से किधर से बलगम पेट चुआई बहरल वो जो उतरने वाली है सर से बलगम
پس نہیں ناقص بالاجماع، اس لیے کہ وہ تو مخاط وہ تو نک دے حکم ہے جی، وہ جو نک جو سینڈ نکلے. اور بہرحال خون کون جب کہ ہو گاڑا جامد غیر سائل، مطلب لوتھڑے نکلے اندروں اے گوشت دے جمے، تو نہیں ناقص حتیٰ کہ منہ بھرے، حتیٰ کہ اور اگر ہے وہ خون غائب کون جاری پتلا بلوتھڑے نہیں تو نہ توڑ دے گا وضو کو، خون دی کہہ آئیے توڑ دے گا وضو کو وہ خون، قلیلہ و کثیرہ عندہما یعنی شیخین کے نزدیک. اور قال محمد رحمہ اللہ نہیں توڑے گا وہ خون وضو کو حتیٰ کہ بھرے منہ کو. امام محمد رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہوئے باقی کہہ کی انواع کے ساتھ اور تصحیح کی گیا وجیز میں قول محمد کی. ایتھے بھی جڑی خون دی کہہ آئیے خلاف اس میں جو چڑھنے والی ہے پیٹ سے، سنیں بہرحال وہ خون جو اترنے والا ہے سر سے تو منہ والے پاسوں نکلیا یہ ناقض ہے بالاتفاق قلیلہ و کثیرہ. اگر اس نے پیا پانی کی کتا پانی پیتا پس کہہ کر دی اس نے پانی کی صافی، او میں چٹا پانی واپس آ گیا تو ٹوٹ جائے گا وضو اس کا. جو منہ بارو بے شرط نال ہے وضو ٹوٹ جائے گا، میدے چو کیا ہے وضو ٹوٹ گیا. قضا فی الفتاوی. اچھا جی ہن دوجی گل او، اور اگر کہہ کہ اس نے متفرق اس حیثیت کے ساتھ اگر جمع کی جائے تو البتہ بھر دے منہ کو، پس معتبر مجلس کا اتحاد ہے عند ابی یوسف رحمہ اللہ، اور عند محمد سبب کا اتحاد ہے، اور وہ غسیان ہے. ابا کون دے پینے اجے اور سبب کے اتحاد کی تفسیر جب کہہ کرے ثانیاً نفس کے طبیعت کے سکون کرنے سے پہلے غسیان سے تو پس یہ ایک ہے، اور اگر کہے کہ دوسری مرتبہ طبیعت کے سکون کے بعد بھی الٹی ختم ہو گئی ہے تو پھر آ گئی ہے تو پس یہ مختلف ہے، یہ مختلف ہے جی. فتاوی اتتے لکھا ہے فتاوی صغرا میں ہے کہ مسئلہ عکس پر ہے، اس کے عکس پر ہے. عند محمد اعتبار ہے مجلس کا، اور عند ابی یوسف اعتبار عند ابو یوسف رحمہ اللہ نے اعتبار کیا اتحاد سبب کا. کس کا؟ اتحاد سبب کا. ہاں اس تے ایک اور مسئلہ دسن لگے جی بھئی مجلس نو دخل ہوندا ہے یا اتحاد سبب نو دخل ہوندا ہے؟ بلے 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 گل کر بڑو جی. اور وہ یعنی اے جڑا اختلاف ہے دھیان کرا جب نکیو ہے تو معاملات دا مسئلہ پھر نال لیاندا نے جی. اور وہ جب اتاری مولوی اشفاق نے انگوٹھی کلیم سونے والے کی انگلی سے پھر لوٹا دی، اس نے انگوٹھی اس کی انگلی میں جڑا نا جی مولوی کیف ستا سی تے ان دی انگلی چوں انگوٹھی لائی مولوی نے فضیل نے تے پھر دوبارہ پا دیتی، پھر دوبارہ تے ہن کوئی بندہ آیا تے لا کے لے گیا. اے زامن جڑا ہن لا کے لے گیا او ہے یا فضیل ہے؟ سن دے ہو اے نہیں بھی لا کے نہیں لے گا پھر بھی زمان ہے، پھر زمان انگوٹھی دے کول پھر زمان کیڑی شے دی کہ بھی اینے کری لائی تے پائی تے ہن کوئی ہور لا کے لے گیا تے اے زامن فضیل ہے یا جڑا ہن لے گیا. اے ذرا سمجھا جائے مسئلہ جی. پاس امام ابو یوسف رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں زمان کی نفی میں نوما اولا. کس کے بعد اعتبار کرتے ہیں؟ زمان کی نفی میں نوما اولا. ہن سنیا جی حتیٰ کہ اگر جاگا بعد اس کے پھر سو گیا اپنی جگہ میں
पास लौटा दी उसने अंगूठी उसकी उंगली में, तो नहीं बरी होगा ज़मान से इंदा भी यूसुफ। फजील अंगूठी लाई मौलवी जी ते कैफ जाग पिया, तो उन्हें पता को नहीं लगा मेरी अंगूठी लै गई है, जाग गया तो फिर सौ गया, तो हुण उन्हें दोबारा उंगली च पा दी है, हुण कोई लै गया है, इंदा भी यूसुफ ज़मान है फजील नूं। जे सुत्तियां ही पा दी है ना ते फिर तो नहीं, वो तो उत्थे ही सी जी, ये जाग के पाई। तो हुण इंदा मुहम्मद इतबार किया जाएगा मजलस का, किसका? मजलिस का। हत्ता के हुण वेखो ना असल इस मसले विच ना इंदा भी यूसुफ जिहड़े ने उहदी हालत दा एतबार करदे ने, नींदर दा, ते इंदा मुहम्मद मजलस का एतबार है। इस नूं वेख के उन्हें आख्या कि भी इस कह वाले मसले विच भी इवें ही है कि इंदा मुहम्मद मजलस का एतबार है, इंदा भी यूसुफ गसियान का एतबार है। समझते पे हो? वैसे तो पहले पढ़िया ना दूजी तरह, इत्थे भी पहले पढ़िया सर। इस मसले में इख्तलाफ इंज है, इस उत्ते क्यास करके फतावे सुगरा च फरमाया ने भी उत्थे भी इंज ही है जी, ऐ समझे जी। और इंदा मुहम्मद रहमहुल्लाह एतबार है मजलिस का। सुनी, हत्ता के नहीं जामिन होगा उसका जब तक उसकी जगह अपनी जगह में है, लिहाजा बंदा उत्थे ही है, तोड़े जाग्या है तो फिर सुता है तो फिर पाई सो, तो कोई होर ला के लै गया तो जामिन कोई नहीं है, क्योंकि जगह एक ही है, जगह लिहाजा जामिन कोई नहीं। कौन? फजील, जो ला के लै गया वो जामिन है। फरमाया है वाक़यात में, फरमाया है वाक़यात में। मसला जी, रजुल उसने उतारी अंगूठी सोने वाले की उंगली से, फिर लौटा दी उसने अंगूठी उसी नींद में। बंदा जाग्या नहीं, जागन तो पहले दोबारा उंगली च पा दी तो बरी हो जाएगा बिल इजमा। बरी का मतलब है भी हुण को होर ला के लै जाए तो इनू इनके जिम्मा कुछ भी नहीं। और अगर जागा पहले से कि ये लौटाता अंगूठी उसकी, फिर सो गया वो अपनी जगह में, पस लौटाई उसने अंगूठी दूसरी नींद में, तो ये नहीं बरी होगा किससे? नहीं बरी होगा किन के नज़दीक? इसलिए कि जब जागा था वो वाजिब था रद्द करना अंगूठी का फजील पर इलेह कैफ को, पस जब नहीं रद्द किया उसने उसको हत्ता के सो गया, तो लिहाजा नहीं बरी होगा लौटाने के साथ कैफ की तरफ, हालांकि वो सोया हुआ है। कुछ समझ आ रही थी गलती का? कोई नहीं। बरखिलाफ ऊला के ये पहली नींद च, इसलिए कि वहाँ वाजिब है रद्द नाइम की तरफ, और वो तहकीक पाया गया। और यहाँ जब जागा वाजिब था रद्द करना उसका जागने वाले की तरफ, तो ने कोई नहीं कीता, सुता तो फिर पाइए, बस नहीं बरी होगा रद्द करने के साथ नाइम की तरफ। और इंदा मुहम्मद बरी हो जाएगा, इसलिए कि जब तक अपनी उस बरी हो जाएगा जब तक अपनी उसी मजलिस में है, नहीं ज़मान उस पर और अगर तकरार के मुतकर्रर हुई नींद उसकी और जागना उसका, अगरचे किए अगरचे मुतकर्रर हो नींद उसकी और जागना उसका, इंदा मोहम्मद जब तक उत्थे ही है ना जी जामिन नहीं हो जाए। पास अगर खड़ा हो गया अपनी उस मजलिस से, सुत्या अंगूठी लाई ते बंदा जड़ा ना उतों जाग आई तो अस आखे यार बिजली आ गई उस पक्खे तले चलते हैं, उत्थे जाके सौ गया तो मजलिस बदल गई ना। बस अगर उठा अपनी जगह उससे और नहीं लौटाई अंगूठी उसने उसकी तरफ, फिर सो गया वो दूसरी जगह में, बस लौटा दी उसने अंगूठी उसकी, हालांकि वो सोया हुआ था, तो नहीं बरी होगा ज़मान से बिलजमा, बावजह मजलिस और सबब के मुख्तलिफ होने के। बावजह सबब और मजलिस के मुख्तलिफ। हुण इस मसले उत्ते बई तुसी किसी दी शै चुक के दूसरी जगह रखी है तो शै चोरी हो गई है, जनाब तुसी ज़ामिन हो शरण, तुहाडे ते चट्टी तुसीं क्यों छेड़ी, जेड़ा असीं कदी वेख्या ही नहीं,
ਬਚਪਨ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੰਮਾ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। तो मसन जुत्ती पई किसी पिलर ना रखी जी, तो उसे नमाज पढ़ लेंगे परले पासे कर दी है, तो बंदा चुक के लै गया जामन। किसी बंदे मुसला डाया सी, वूजू कर गया सी, तुसी उन्हें मुसला चुक के परा रखा तो नमाज पढ़न लग पे उत्थे कि परले पासे पढ़ लै सी जी, बंदा चुक के लै गया, तुसी जामिन हो जी। अगे भी समझाया मसला, लेकिन मसला है वे कि भी सानू मसला है, केड़ा मसला है सानू आखे ना लगने वाला, शरीयत अमल ना करने वाला सानू मसला है जी। हुण ये वेखणे चीज़ ही कोई नहीं। कानून है कि तुसी किसी नूं क्यों छेड़ो, किसी दी चीज़ नूं क्यों छेड़ो। हुण तलब इलमी च पूरे पढ़ाई दे सालां विच जे कोई जगह जाए लभ, जे लभे कुत ते फिर की उत्थे जी जगह लभ जाए तो वह अपने आप नूं पाबंद करे, मैं किसी दी चारपाई अगां पिछा नहीं करनी, किसी दी चादर सराहना अगे पिछे नहीं करना। ये वल सीखे मौलवी जी फिर तो अगली जिंदगी कुछ कर सकता है। तो जो रोज़ाना थले जाके 100 बारी शरारत करे जी, तो उन्होंने की आदत पैनी भी है जरा किसी छेड़ी का नहीं जी है जी। लेकिन तुम समझ आई शरीयत कि किसी की चीज़ नूं छेड़ के सिर्फ परा कर दो, तो चुकी भी नहीं परा की थी, उतों को चुक के लैके तुम जामिन हो, तो क्यों छेड़ी वो चीज़। कौलुहु और वुज़ू के नवाकिज़ और नींद मुदताजिअन, कौन नींद मुदताजिअन, ए लेट के जिहड़ी नींद है ना ये भी की हुंदी है। और जे वुज़ू कीता होवे तां बा वुज़ू समीए बा वुज़ू होवे तो सौ जाइए लम्मे पै के, तो वुज़ू अल्लाह जी वो जो पहले गुज़र गया है वो नाकिज़ हकीकी था, ये नाकिज़ हुक्मी है, ये नाकिज़ हुक्मी है। कहते बच्चों बदल शायद निकली तो कोई नहीं ना जी। मसला जी क्या नौम हदस है या नहीं, भी क्या खुद नींद हदस है या ये खुद हदस नहीं, इसमें इख्तलाफ है। सही ये है कि नींद खुद हदस नहीं, नींद खुद हदस नहीं, इसलिए कि अगर नींद हदस होती तो बराबर होता वजूद उसका नमाज में और नमाज के गैर में। फिर जेड़ी हालत में समय मौलवी जी की हो जाता, जिमें हवा नाके दे वुज़ू है ना, नमाज में निकले, सजदे में निकले, खलोत्या निकले, हसद्या निकले, की हो जाता है ऐ शाबाश से। लेकिन हम कहते हैं अच्छा जी फिर वुज़ू क्यों टूटा, लेकिन हम कहते हैं कि हदस वो अल हदस व मा हदस वो है कि नहीं खाली उससे नाइम जदों सुता है तो इस्तिरखाए मफासिल हो गया है, हवा निकली है, असल नाकिज़ ओ है, असल नाकिज़ ओ है जी जी ऐशा बस कितनी बारी पढ़िया जाएगी जी जी। अच्छा जी वक़ौलुहु वन्नौम मुदताजिअन, नींद केड़ी लेट के, ये जब के हो खारज सलात, नमाज तो बाहर है तो लम्या पै के सो गया तो की हो गया। हुण सुने जी बहरहाल जब के हो नमाज में, वो नमाज किवें लम्या पै गया, वो जैसे मरीज़ जब नमाज पढ़ रहा था लेट कर तो ये सो गया, ये सो गया। बस इसमें मौलवी जी इख्तलाफ है। सही ये है कि ये नींद वुज़ू के वुज़ू टूट जाएगा भी और इसी को हम लेते हैं, और बाज़ फुक़हा ने फरमाया है कि लायन को दो वुज़ू नहीं तोड़ेगी। सुना जी लेट के सुता है तो वुज़ू नहीं टूटा, ये कौन सी सूरत है जब नमाज पढ़ रहा है। लेकिन ये बास का कौल है, हम जो जिसको लेते हैं वो ये है कि इसका वुज़ू टूट गया। या लेटा मुत्ता के अन टेक लगा कर, क्या लगा कर, टेक लगा कर, टेक तो मुराद की ए अला आहादे वारे कहे इंज सज्जे पासे टेक लाइए तो जड़ा ना खब्बे पासे वाला पहाड़ चुकया गया तो या खब्बे पासे टेक लाए तो सज्जे पासे वाला पहाड़ चुकया गया तो हुण बेरखाए मफासल हो गया तो हवा निकल गई होनी है। वो समझी जी ये टेक ही इंज सीधा बह के भी तो टेक ही है, ये नहीं मुराद
بھئی سرین ایک پاسوں چکی جائے اے جڑے سجے تکیے تے یا کھبے تکیے تے حضرت صاحب بیٹھے ایک لے تو سو گئے جی چلو جی یعنی اپنے بارے کہن میں سے کسی ایک پر پس وہ مثل مدتجے ہو کے ہو گیا کس میں ارخاء مفاصل میں دو یا سو گیا ٹیک لگانے والا کسی شے کی طرف کسی شے کی طرف اگر ہٹا دی جائے شے اس سے تو البتہ گر جائے اے نہیں کہ گرے گا تو تاں ٹوٹے گا ٹیک لائیے انج کر کے سرین ٹکیے لیکن پلر نال انج کر کے ٹیک لائیے جے پچھو چک دیو تو مولوی ری پھاں پین گے تھلے تیندا وضو ٹوٹ جائے گا جی استناد وہ سہارا لینا ہے کسی شے پر اچھا جی اور اگر رکھا اس نے اپنا سہارا اپنے گھٹنوں پر اور سو گیا گوڈے کھڑے کیتے نے تھلے بیٹھا ہے نہیں کہ پیرا باہر سنجا چک دیتا سو چکیا سوتا پھر تے ہرشے چکی گئی تھلے رکھ کے تو گوڈیاں دے سر رکھ کے سو گیا جی تو نہیں ٹوٹے گا بھی اوکے دے گیا سو گیا اور سو گیا تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا جب کہ ہو وہ ثابت رکھنے والا اپنے مقد کو زمین پر اور اگر ہو محتبیان اے گوڈے کھڑے کیتے نے تو سرین تھلے وے اگے ہاتھاں نال گوڈے نوں انج کیتا ہے یا انہیں کپڑا پچھو پا کے بہ جاندے نے اور اگر ہو محتبیان اور سار اس کا اپنے گھٹنوں پر تو نہیں ٹوٹے گا بھی کیونکہ سیدھا بیٹھا ہے توجہ جی مسئلہ اور غلبہ عقل پر اغماء کے سبب سے بے ہوشی ہو گئی تو وضو اور جنون کوئی بندہ عقل مند سی اچانک عقل جواب دے گئی تو کچھ دیر بعد ٹھیک ہو گیا تے ٹوٹ گیا جی اغماء کی ہوندا ہے تے جنون کی ہوندا ہے اغماء ایک آفت ہے جو طاری ہوتی ہے عقل پر اور غالب آ جاتی ہے عقل پر اے اغماء بے ہوشی او جویں ٹیکا لاندے نے بے ہوشی دا او جویں اج مولویاں نوں جڑا نا جی لالچ دے نشے دا ٹیکا لگ گیا ہے انگلینڈ تو اورا نشہ لیندا ہی نہیں ہوندا اچھا او ناراض نہ ہو یار میرے لئے جتے مرضی ٹور جو میں تو راہ ڈکنا ہے جی میں تو مسیطے بیٹھا اپنے کئی تھوٹے تھے کمرے چٹے تھے آ گئے جی چلو جی اچھا جنون کی شے وے اور جنون آفت ہے جو طاری ہوتی ہے عقل پر اور عقل کو سلب کر لیتی ہے عقل کو سلب کر لیتی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اغماء ایک آفت ہے جو کمزور کر دیتی ہے قوا کو لیکن نہیں زائل کرتی حجا کو حجا سے مراد عقل اور جنون آفت ہے جو زائل کر دیتی حجا کو یعنی اور نہیں زائل کرتی قوا کو بلکہ اب بعد پاگل زور زور دے لوگوں نے وٹے مار دینے پجا دے دینے کے سارے جی چلے جڑے نے جی چلا آیا جو بچو ہاں جی صاحب جی اچھا اے دو میں جڑے نا جی اے کیڑی شے اے جنون تے یہ دونوں حدث ہیں نماز میں بھی اور نماز کے تھوڑے ہوں یا جتنی دیر بھی وضو ٹوٹ جائے گا جی اور اسی طرح نشہ توڑ دیتا ہے وضو کو بھی سارے احوال میں نماز میں اور نماز کے اور نشے دی حالت کنی ہوگے سکران نشے والا سکران وہ شخص ہے کہ مختل ہو جائے چلنا اس کا ٹردہ ہے کہ باہر ادھر جا رہے تو ادھر جا رہے پتہ نہیں پہ لگتا ہے گڈی کھڈے بھی ڈگ دی اور نہ پہچان سکے عورت کو مرد سے اینی حالت کی اینی حالت جو ہے نا جی سکران دیتے اے جی اچھا جی وَقَوْلُهُ وَالْجُنُونُ ترکیب دسی نے بھئی اے وَالْجُنُونُ کو مرفوع پڑھنا ہے نہیں جائز جر اس کی عطف ڈالنے کے ساتھ اغماء پر کیونکہ یہ عکس ہے اس کا اور جائز ہے جر اس کی مجاورت کی جر جوار دی ٹھیک ہے لیکن اغماء بکری شہوے تے جنون بکری شہوے قول شیخ کا اور کہا کا
ہر نماز میں ایسی نماز جو رکوع والی اور سجود والی، رکوع سجود والی نماز میں بالغ جاگدے ہویا کہکا لگا دے وے تے وضو تے نماز بھی ٹوٹدی ہے تے وضو بھی ٹوٹ جاندا ہے جی۔ یہ ہوں جڑا ہسیا ہے نا کہکا لگا کے، برابر ہے کہ زہر ہوں دانت اس کے یا زہر نہ ہوں، کیوں کدی کہ منہ بند کر کے کرتے ہیں بندے ہس پہ جی، تو منہ دا بند ہوتا ہے جی تو لہٰذا بھی کی ہو گیا وضو ٹوٹ گیا جی۔ برابر ہے کہ کہکا لگایا آمدن یا وضو کرنے والا ہو یا جڑی بھی طہارت سی وہ ٹوٹ گئی ہے جی۔ اور نہیں باطل ہوگی غسل کی طہارت، وہ مثال آ رہی ہوندی پئی ہے بے غسل کر کے نا جی مولوی جی تے نماز پڑھن لگ پیا تے بچ ہس پیا تے کیا غسل ٹوٹ گیا؟ غسل نہیں ٹوٹا، صرف وضو والے اعضاء ٹوٹے نے جی، انہاں دی طہارت ٹوٹی ہے جی، مثال آ رہی ہے گو۔ اور نہیں باطل ہوگی غسل کی طہارت۔ اچھا جی، ایک ہوندا کہکا، ایک ہوندا دیکھ، ایک ہوندا تبسم، ایک ہوندا چپ۔ کہکا وہ ہوتا ہے جو سنا جائے اس کے لیے اور پڑوسی کے لیے، پڑوسی تو مراد لاہور والا نہیں جڑا نال والا ہے جی، اینا کچھ دھیان کرے جی۔ اور دیکھ وہ ہوتا ہے کہ خود سنے تے نال طیب نہ سنے، یہ دیکھ جو ہے یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، وضو کو فاسد۔ اور تبسم وہ ہوتا ہے جو نہ خود سن سکے تے جدو خود نہیں سنے تو پڑوسی بطریقی اللہ۔ اور یہ جو تبسم ہے نہیں فاسد کرتا دونوں کو، نہ نماز کو نہ وضو کو۔ مسئلہ جی، اگر بھول گیا مولوی عبداللہ اپنا نماز میں ہونا تے پرانی کوئی گل یاد آئی تے ہس پیا، انتا قضا وضوءہ و کہکا، تو جو کرو یار۔ اور نائم کا کہکا نماز میں نہیں توڑتا وضو کو اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو۔ نماز وچ سو گیا تو ستیا حلوہ دسیا سو تو اچانک ہاسا نکل گیا اندر تے وضو نہیں ٹوٹے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی جی۔ اچھا جی، اور اگر بھول گیا اپنا نماز میں ہونا تو کہکا لگا دیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا جی، بچے کا کہکا نہیں توڑتا کس کو؟ بالاجماع، اور فاسد کر دیتا ہے بچے کی نماز کو۔ نماز ان کی فاسد ہو جائے گی تھے لیکن قضا فی المستصفیٰ۔ اور وہ جو بنا کرنے والا ہے حدث میں، نماز حدث ہو گئی تے وضو کر کے اتوں بنا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ گیا سی وضو کرنا تے وضو کر کے آندا پیا سی، اجے پہنچیا نہیں تے راہ جاسا نکل گیا۔ اور بانی فی الحدث، جب آیا وضو کر کے اور کہکا لگا دیا راستے میں تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی اور نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا۔ ایک جزی جی نمی سمجھی جی گل، کہتا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جی، اور جب غسل کیا جنبی نے تو غسل کے بعد اور نماز پڑھی اس نے اور کھے کر دی تو نہیں باطل ہوگا غسل، ماز باطل ہوں گے وضو کے اعضاء کی طہارت، حتیٰ کہ نہیں جائز اس کے لیے یہ کہ نماز پڑھے نئے وضو کے بغیر۔ اچھا جی، شرط لگائی ہے کہ وہ نماز رکوع والی ہو اور اعتراض کیا ہے صلاۃ جنازہ سے اور سجدہ تلاوت سے، کیونکہ جب کہکا لگا دیا ان دونوں میں تو نہیں ٹوٹے گا وضو اس کا اور باطل ہو جائے گی وہ صلاۃ جنازہ اور سجدہ تلاوت۔ اے باطل ہو جائے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ صلاۃ جنازہ نہیں ہے صلاۃ مطلقہ، اندے وچ رکوع سجود کوئی نہیں۔ مثال دیں دے جے، حتیٰ کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ نماز نہیں پڑھے گا، قسم تو غلط ہے، مسئلہ دس رہے ہیں، پس اس نے پڑھی صلاۃ جنازہ تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صلاۃ اور مطلقہ نہیں ہے، مطلقہ جن دے وچ رکوع سجود ہوے کی ہوے
ہاں جی، اور معانی معانی وہ اسباب جو توڑنے والے ہیں جو توڑنے والے ہیں وضو کو، وضو وہ کو، کون نہیں، ہر وہ ہر وہ جو نکلے نکلے سبیلین سے سبیلین سے، اور خون اور خون، اور پیپ اور پیپ، اور پیلا پانی اور پیلا اور پانی، کچلو جنوان دینے جب نکلے بدن سے جب نکلے بدن بس سے تجاوز کر جائے بس تجاوز کر ایسی جائے جگہ تک ایسی جگہ کہ تک لاحق ہے اس جگہ کو تطہیر کا حکم کہ لاحق ہے اس جگہ کو تطہیر کا حکم، اور قے اور کہ جب ہو جب ہو اذا کان مل الفم منہ بھر ہر اور نیند اور نیند مدتاجی ان کی متجان یا متا کے ان کی یا متقی یا ٹیک لگانے والے کی یا ٹیک شے کی طرف شے کی طرف اگر ہٹا دی جائے اگر ہٹا دی جائے تو البتہ گر جائے اس سے البتہ گر جائے اس سے، اور غلبہ اور غلبہ عقل پر عقل پر اغما کے سبب سے اغوا کے سبب سے، اور جنون جنون اور قہقہ اور کا ہر نماز میں ہر نماز میں جو رکوع اور سجود والی ہے جو رکوع اور سجود والی ہے۔